اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا علي وسيدتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا فصیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سرزمین عرب میں بہت گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو سنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ادب سکھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سے نوازا، اور فرمایا اے ابو بکر،
مجھے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام سے کون سی چیز روک سکتی ہے، جب کہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، رب العالمین ارحم الراحمین نے اپنے آخری پیغام ہدایت کے لیے جس زبان کو وحی الہی کے لیے منتخب کیا، ان سے بڑھ کر کون شیریں کلام ہو سکتا ہے، کون شیریں زباں ہو سکتا ہے، کون شیریں بیاں ہو سکتا ہے، کون شیریں دہن ہو سکتا ہے، کون شیریں لب ہو سکتا ہے، کون شیریں دہن ہو سکتا ہے۔ حسن کلام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اور اپنی تمام تر ثروتوں کے ساتھ لب مصطفیٰ پر جلوہ گر ہوا۔ اہل عرب جو ساری دنیا کو اجمی کہہ کے پکارا کرتے تھے، ان کی زبانیں وہ فصاحت و بلاغت کی آبشار دل آویز کو اور دلکش کو دیکھ کر ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنی وحی کا ذریعہ جس زبان پاک کو فرمایا ہو، پھر اس کی شیریں کلامی کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ کسی نے بڑی اچھی اور سادہ انداز میں بات کی تھی کہ سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا، خوش کلاموں کے سر ان کی دہلیز پر انکساری سے خم تاجدار حرم۔ اور مجھے یاد آتا ہے حفیظ جلندری نے بڑی اچھی بات کہی سادہ انداز میں، تیری صورت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ آج میں عجیب محسوس کر رہا تھا، میں نے آتے ہی آج اپنے سپر سٹار سے کہا کہ میں کیسے بیان کروں، مجھے بہت سوچ میں اور اپنی انکساری اور عجز جو تھا اس کا اب اندازہ ہوا۔ میں نے کہا کاش آج کوئی ایسا ہوتا طریقہ کہ قدرت مجھے اس موضوع پر جو آج ہمارا موضوع ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے حسان بن ثابت کی زبان مل جاتی، عبداللہ بن رباح کی زبان مل جاتی، کعب بن زہیر کی زبان مل جاتی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زبان مل جاتی، ام المومنین سیدہ عائشہ کی زبان مل جاتی، سیدنا صدیق اکبر کی زبان مل جاتی، عبداللہ بن مسعود کی زبان مل جاتی، مجھے عبداللہ بن عباس کا قلم مل جاتا، مجھے عبداللہ بن جعفر کا قلم ملتا، عبداللہ بن عمر کی وہ جو تھی خوش بیانی وہ مل جاتی، اور پھر میں ان موتیوں کی عظمت اور اس حسن تکلم کا ذکر کرتا، ان جوہر آبدار کا ذکر کرتا جو نطق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آبدار موتیوں کی طرح جب نکلتے تھے تو صحابہ کرام کے کانوں میں یوں لگتا تھا جیسے شہد کے قطرے کانوں کے ذریعے قلوب پہ انڈیلے جا رہے ہوں۔ ناظرین اکرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں عطا کی تھی، جو خوش کلامی کی اور شیریں زبانی کی عطا کی تھی، اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بڑی اچھی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ اور آج مجھے شعر ملا، نواب بہادر یار جنگ نے بڑی خوبصورت کی بات کہی، تحریک پاکستان کے بہت بڑے سپہ سالار، انہوں نے کہا تیرے بیاں سے کھل گئیں تیرے عمل سے حل ہوئیں، تیرے بیاں سے کھل گئیں تیرے عمل سے حل ہوئیں، منطقیوں کی الجھنیں فلسفیوں کی مشکلات۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان میں جب آپ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف زبان پاک سے ادا فرماتے تھے، اس میں معانی کے ایک کلزم پوشیدہ ہوتے تھے۔ صرف ایک بات آج میں سوچ رہا تھا، انما الاعمال بالنیات، یہ پوری حیات کا منشور ہے، اس چھوٹی سی حدیث میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور مجھے وہ عرابی اور وہ دیہات کا رہنے والا سادہ آدمی نظر آتا ہے جس کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سپرد کیا کہ اس کی تربیت کرو، یہ نیا نیا ایمان لایا ہے، آپ نے اس کو یہ حدیث سکھائی انما الاعمال بالنیات۔ وہ کافی دن تک نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تمہارے شاگرد کا کیا ہوا؟ کہا وہ دوبارہ آئے ہی نہیں۔ ایک دن راستے میں وہ صاحب مل گئے تو اس سادہ دیہاتی حضرت علی نے پوچھا کہ تم پھر اگلا سبق لینے نہیں آئے؟
اس نے کہا انما الاعمال بالنیات کے بعد اور کسی سبق کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ پوری زندگی کا منشور ہے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی صرف میں چند یعنی جس میں اختصار اور جامعیت کے سمندر پہ نہا ہے، میں صرف چند عرض کرتا ہوں، پھر میں اپنے جو اسکالر حضرات کی طرف جاؤں گا۔ آج کا میرا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم، آپ کا انداز گفتگو پھولوں جیسا تھا۔ پھول سے بڑھ کے کوئی لفظ نہیں تھا میرے پاس، پتیاں پھولوں کی میرے پاس ہوتی، کلیوں کا ذکر ہوتا، گل و لالہ کا ذکر ہوتا، یہ سب لفظ مجھے چھوٹے نظر آ رہے تھے اور اپنی بے بساطی پہ مجھے خود ترس آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دوست کو راز کم بتاؤ، ممکن ہے وہ تمہارا کسی روز دشمن ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا تم کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے سے بچو، یعنی جو ظاہری خوش نمائی اور چکا چوند ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے، جس کی تہ میں فکر و نظر اور اخلاق کی گندگی اور عفونت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دعا انبیاء کا ہتھیار ہے، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، تم کبھی کبھار ملنے جاؤ محبت میں اضافہ ہوگا، آپ گینوں کو ٹھیس مت پہنچاؤ، یعنی عورتوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ، انسان دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ آج انگریزوں نے وہ جو بات انگریزی میں کہی مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، یہ اصل میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ شخص ہلاک نہیں ہوتا جو خود شناس ہے، منہ دیکھ کر بات کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حضور میں باعزت نہیں۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈر تو جہاں کہیں بھی ہے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت 14 صدیاں ہو گئی، اہل علم، اہل قلم، اہل زبان، شاعر، ادیب سب لکھ لکھ کے تھک گئے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا۔ جس نے کوئی دعویٰ کیا بھی بہت بڑے نے، اسے یہ کہہ دیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ آج میرے موضوع کے اعتبار سے جو مہمان ہیں ان میں آپ جانتے ہیں میرے سپر سٹار ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، ان کے ساتھ ڈاکٹر مجاہد احمد نوجوان اسکالر ہیں۔ تینوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں انہی سے زیادہ باتیں سنوں۔ میں شروع ہو گیا تو شاید انٹرو جو ہے وہ انٹرول تک چلا جائے، کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے، دل نہیں چاہتا کہ اس پہ زبان رکے، بس دل چاہتا ہے کہ باتیں کرتے جائیں، کیونکہ سرکار کی باتیں ہیں نا جی، جب ان کی باتیں جو دل کو یاد آئیں کس کی باتوں سے جی کو بہلائیں۔ آج میں اپنے موضوع پہ شروع کر رہا ہوں، جناب پروفیسر محمد اعظم جی۔ پروفیسر صاحب عربی زبان میں حضور صلی کے ارشادات سنائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ غیر صاحب، وہ کسی نے کہا تھا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، حق نے ان کو پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر کی لطافت، نفاست اور اس کی جو مٹھاس اور شیرینی ہے، میں قاضی ایاز علیہ الرحمہ کی کتاب الشفا سے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اہل الجنت لیتکلمون بلغت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے جس زبان کو پسند کیا ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر ہے، وہ آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے وہ الفاظ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، ہے تو وہ ذرا مشکل لیکن اہل علم کے لیے اس میں ذوق بڑا ہے۔ انہوں نے کہا تھا غنچے ماں اوہا کے چٹکے دنا کے باغ میں، غنچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں۔ واہ 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 واہ۔ بلبلے سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں۔ اور ایسا امی
کس لیے منت کشے استاذ ہو، واہ 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 کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ واہ واہ واہ، یعنی جس کو ربک الاکرم نے اقرا کے الفاظ سے پڑھایا ہو، اس کی زبان کی طہارت و نفاست کے کیا کہنے۔ ایک خوبصورت شعر سن لیجیے، آپ کی بات پوری اس میں آ جاتی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، الفاظ آیتیں ہیں تو فکریں ہیں صورتیں، سبحان اللہ، الفاظ آیتیں ہیں تو فکریں ہیں صورتیں، گویا کہ بولتا ہوا قرآن ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیر صاحب اس زبان اطہر کی مٹھاس کو ذرا محسوس کیجئے کہ 1.25 لاکھ نبی کہتے رہے یا رب یا رب یا رب، لیکن سورہ زخرف اٹھا کے دیکھیے، جب حضور نے کہا نا یا رب، تو رب نے کہا محبوب تیرے اس یا رب کہنے کی قسم، واہ واہ، تو نے جو یا رب کہا ہے سبحان تو یہ اللہ، اتنا ہنسی لگا ہے کہ میں اس کہنے کی قسم اٹھاتا ہوں، کہنے کی قسم اٹھاتا سبحان ہوں۔ سیدہ ام بابد سلام اللہ علیہا کے حجرہ نور میں جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر ہجرت میں تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا، تو انہوں نے جو آپ کا حلیہ بیان کیا، اس میں سے جو آپ کے حسن تکلم سے چیزیں ریلیٹڈ ہیں، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو معبد جب واپس آئے تو انہیں کہا کہ وہ ایک ایسی حسین شخصیت تھی کہ اذا صمت فعلیہ الوقار، کہ جب خاموش ہوتے تو بہت پروقار دکھائی دیتے، سبحان اللہ، وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَلَا بہا، اور جب کلام کرتے تو چہرہ بہت ہی پر نور اور بارونق ہو جاتا، حلو المنطق، سبحان اللہ، نہایت شیریں زبان، اتنی میٹھی زبان ان کی کہ کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا، جب بولتے تھے تو لگتا تھا کہ موتیوں کی مالا ہے جس میں سے موتی نیچے گر رہے ہیں، موتی نیچے گر رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایا، آقا جب کلام کرتے تو آپ کے سامنے کے 2 مبارک دانتوں میں جو گیپ تھا نا، اس میں سے نور کی شعائیں نکلتی اور پورا ماحول جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتا۔ وہ اس لیے کہ سر تابہ قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کلام کیسا تھا، آپ کا حسن تکلم کیسا تھا۔ کہتے ہیں کہ کان یحدث حدیثا لو ادہ العاد لاحصاہ، فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرتے تو اگر کوئی کاؤنٹ کرنے والا آقا کے لفظوں کو کاؤنٹ کرنا چاہتا نا تو وہ بڑی آسانی سے انہیں کاؤنٹ کر سکتا تھا، یعنی لفظوں سے لفظ جڑے ہوتے تھے، لفظوں سے لفظ جڑے ہوتے تھے، اور ان میں اتنا حسن ترتیب ہوتا تھا کہ وہ سننے والے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یفہمہ کل ما یسمعہ ویحفظہ کل ما یسمعہ، فرمایا جو سنتا تھا اسے سمجھ بھی آتا تھا اور اسے فوراً حفظ بھی ہو جاتا تھا، اسے فوراً یاد بھی ہو جاتا تھا، دل میں اترتا تھا نا، ذہنوں میں اترتا تھا، دل میں، ذہن اور دل میں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یہ قول دیکھیے کہ ان کے نزدیک معیار علم کیا تھا، معیار علم، انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا عالم وہ تھا جسے حضور کے فرامین سب سے زیادہ یاد تھے، واہ واہ، جسے حضور کی باتیں یاد رہ گئیں وہ بڑا عالم بن گیا، اور جسے کم یاد رہ گئیں وہ کم درجے کا عالم تھا۔ بشارت تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ فصحاء عرب جو تھے وہ گنگ ہو گئے، جی بالکل، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی فصاحت و بلاغت ہے جہاں بھی، جس کو یہ نصیب ہوئی ہے دنیا میں، وہ صدقہ اسی دربار پاک کا ہے، وہاں کے ذرے جس نے چن لیے، فصاحت و بلاغت پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اور آپ کا انداز تکلم، اس کو سیرت نگاروں نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ علامہ ابن قیم نے 3 الفاظ ذکر کیے آپ کے انداز تکلم کے حوالے سے، اور انہوں نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو کا انداز تھا
تین باتیں، ایک تو اس میں جاذبیت تھی، دوسرا اس میں کاملیت تھی، اور تیسرا اس میں جامعیت تھی۔ یہ تین خوبیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، اور یہ تین خوبیاں سارے خوبیوں کو گھیری ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا، اس کے اندر ایک بات تو یہ کہ تصنع اور بناوٹ کے ساتھ سجا نہیں تھا۔ بعض اوقات آپ جو رعایت سجا ہے وہ تصنع اور بناوٹ ہو تو وہ سننے والے پر بھی وہ بھاری ہوتی ہے اور بیان کرنے والے کی زبان پر بھی ثقیل ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے تھے اس میں رعایت سجا تصنع اور بناوٹ اور تکلف کے بغیر تھی، اور سننے والے کے کانوں میں ایسی خلاوت اور شیرینی پیدا ہوتی تھی، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور آخری حدیث ہے، اور ختم بخاری میں اکثر مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر وہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے تو سامع کی دل کی جو باغ ڈور ہے وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور آپ اپنے سامع اور سامنے جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے مزاج کے مطابق، اس کی نفسیات کو سمجھ کر اس کے مطابق گفتگو فرماتے تھے۔ بچہ ہوتا تو بچوں کے ساتھ گفتگو کا انداز اور تھا، صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کا انداز اور تھا۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے والذی نفسی بیدہ کے الفاظ بھی استعمال فرماتے تاکہ بات کی طرف صحابہ کرام توجہ کریں اور اس کے اندر ایک جذبات کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ آپ دیکھیے کہ بات کے اندر اگر بہت اختصار ہو کہ بات سمجھ نہ آئے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اور بات میں طوالت ہو جائے کہ سننے والا پریشانی کا شکار ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ السلام کی گفتگو میں جو اختصار تھا اس اختصار کے اندر جامعیت تھی، معنی کہ ایک پورا سمندر ہوتا تھا، الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن معنی کہ ایک پورا سمندر اس کے اندر بہتا تھا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آئے اور انہوں نے سوال کیا، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ سوال بھی بڑا کمال تھا کیونکہ علامات نہیں پوچھی، ڈائریکٹ سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ مراد یہ تھا کہ قیامت کا آنا یا نہ آنا، اس سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ تیاری کیا کی ہے۔ ما اعددت لہا، تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا انت مع من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہی روایت، اسی مضمون کی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت، وہاں سوال دیکھیں کتنا طویل تھا کہ ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہے، آپ جیسی عبادات نہیں کر سکتا، وہ آپ جیسے اعمال نہیں کر سکتا، لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اتنے طویل سوال کا مختصر جواب قیامت تک کے لیے مجدہ جاں فضا بنا۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اور جو پہلے آپ نے حدیث بیان کی وہ جناب انس کہتی ہیں کہ ساری زندگی صحابہ کے چہروں پہ وہ میں نے سرخی، روشنی اور خوشی نہیں دیکھی جو اس کے بعد دیکھی تھی کہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اچھا جی ڈاکٹر مجاہد، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے، یہ تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو پیغام نازل ہوا وہ وحی تھا، اسی طرح اس پیغام کو پہنچانے میں اور پھیلانے میں جو آپ نے طریقہ کار اختیار فرمایا وہ بھی وحی الہی کے مطابق تھا، اس لیے بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کی شرینی کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راوی ہیں، کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی ہیں، جی بالکل، لاڈیاں کرتے تھے حضور ان سے، آپ نے تربیت فرمائی، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ و حسن الصوت وکان نبیکم احسنہم وجہا وَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو چہرے کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو اور جو آواز کے اعتبار سے خوش آواز نہ ہو، اور تمہارا نبی جو ہے وہ تمام انبیاء میں سے، دیکھیے تمام انبیاء کرام جو ہیں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوش صورت بھی ہیں، خوش صوت بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے، لہن داؤدی بھی اسی در کی خیرات ہے اور اس سے یوسف بھی وہیں کے منگتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ آپ نے یہاں پہ تو کوئی قید ذکر نہیں فرمائی کہ تمام انبیاء کو جتنا حسن دیا گیا ہے، حضرت سیدنا یوسف بھی اس میں آ گئے، حسن سب سے زیادہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ حسین تھے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز بھی تھے، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن النغمہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں نغمگی تھی، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا یہ مطعم بن عدی کے بیٹے تو نہیں تھے کہیں جن کا جبیر بن مطعم؟ ہاں جی، کیونکہ مطعم بن عدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر بدر کے قیدیوں میں آج وہ ہوتے سفارش کرتے تو ان سے ہم فدیہ بھی نہ لیتے، سب کو چھوڑتے۔ یہ وہ ہیں جب آپ طائف سے زخمی ہو کے واپس آئے تھے تو مطعم بن عدی نے بڑا تاریخی فقرہ کہا تھا، میں تو وہ پڑھتا ہوں میری عجیب حالت ہو جاتی۔ اس نے اپنے 6 بیٹوں کو کہا کہ اپنی تلواریں نیزے سارا کچھ سجا لو اپنے بدنوں میں اور نکل جاؤ، اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکریم سے مکہ کے اندر لاؤ کہ ان کی تم نے جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کی ناموس کی بھی حفاظت کرنی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور وہ 6.25 فٹ کے تھے، اور انہوں نے وہ جو پھر وہ تلواریں پہنی تھی، جب وہ مکہ کی گلیوں میں آئے سرکار درمیان میں چل رہے تھے، کیا منظر ہوگا ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آ رہے تھے، اور وہ جو اسلحہ تھا ان کا اس کی آواز پیدا ہو رہی تھی، چھن چھن کی آواز ساتھ پیدا ہو رہی تھی، اور پھر یہ سارے کفار پہ خوف کفار مکہ پہ طاری ہو گیا تھا۔ تو مجھے ایسی خیال آیا مطعم بن عدی کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جی، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے اور میدان حشر میں اس سے کلمہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوا دیں۔ تیرے طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، مسکرا کر وہ کوئی بات جو کرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے۔ ناظرین کرام، شاہکار ربوبیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شاہکار ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ جو حسن میں، کمال میں، جمال میں، کلام میں، فصاحت میں، بلاغت میں، اعجاز میں، اختصار میں، جامعیت میں، حلاوت میں، علم میں، حلم میں، سخاوت میں، شجاعت میں، عرب ہو یا عجم، چاہے ساکنان فرش ہوں یا حاملان عرش ہوں، سب وہاں کے دریوزہ گر ہوں۔ اسی لیے امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، وہ کمال حسن حضور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اثر آفرینی میں عرض کرنا اس پہ عرض کرتا ہوں، غازی صاحب عربی میں زلال کہتے ہیں چشمے کو جی، اب ذرا اعلیٰ حضرت جس سے کھاری کنویں شیرہ و جاں بنے، سبحان اللہ، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اچک لیجیے آپ نے، اچھا معاف کر میں یہ لفظ بولا ہی اس لیے تھا کہ میں یہ شعر پڑھنا چاہتا اچھا کہ یہ آپ کی نظر زلال حلاوت، یعنی انسان ذرا اس لفظ کی اگر اس کو میننگز آتے ہوں تو پھر وہ سوچے کہ جب آقا کلام کرتے ہوں گے تو زلال حلاوت سے کس طرح کی
جو ہیں وہ فیض کے چشمے جو ہے وہ جاری ہوتے ہوں گے. چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا سبحان اللہ, جب یہ شعر میں نے پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آج کے والدین کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے محافظ بنے, تو ان کو اس عمر سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بتانی اور سکھانی شروع کریں. میں یہاں پر امام بخاری کے استاذ, آپ نے اثر آفرینی کی بات کی, تو امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, ان تینوں کے استاذ ہیں, شیخ ہیں. نام ہے ان کا عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ایک بات, محمد بن مسلمہ کے بھائی لگتے ہیں نہیں, یہ بات کے امام بخاری کے زمانے کے عبداللہ بن مسلمہ. غیر صاحب جوانی میں جس طرح بعض اوقات بہت سی آزمائشیں اور ابتلائیں مقصود ہوتی ہیں, بہت زیادہ شراب نوشی کی طرف طبیعت جو تھی وہ مائل تھی, بشرافی کی طرح. بشرافی کی طرح. آپ صحیح بخاری پڑھیں, اس میں آپ کو درجنوں 20 حدیثیں ملیں گی جو ڈائریکٹ امام بخاری نے ان سے کوٹ کی ہیں. یعنی اتنا اونچا مقام ہے عبداللہ بن مسلمہ. سبحان اللہ. 30 سال امام, میں نے یہ جو کہا نا ان کے بھائی, تو میری مراد یہ ہے کہ وہ آواز میں ساؤنڈ میں لگتا ہے محمد بن مسلمہ. بالکل بالکل. 30 سال امام مالک کی شاگردی میں رہے, 30 سال مدینہ منورہ میں رہے. لیکن اس سے پہلے بصرہ میں عالم یہ ہے کہ جتنے بصرہ کے بڑے بڑے بدماش ہیں نا, وہ ساروں کے یہ سربراہ ہیں. روزانہ شراب کی محفلیں سجتی ہیں. ایک دن گھر میں شراب کی محفل کا اہتمام ہے اور اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں. دوست لیٹ ہو گئے, اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں امام ابن جوزی المنتظم فی تاریخ الامم میں اور علامہ ابن قدامہ کتاب التوابین میں لائے ہیں. انتظار کر رہے ہیں, لیٹ ہو گئے, تو کہتے ہیں میں جا کے دیکھتا ہوں چوک میں کہ آئے نہیں ہیں. نکل کے چوراہے میں آئے تو وہاں سے بصرہ کے محدث امام شعبہ بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ وہ گزر رہے تھے. ان کو ایسی عبداللہ بن مسلمہ کے دل میں جیسے شرارت سوجی کہ انتظار تو کر رہا ہوں, تو چلو اس دوران کوئی شغل میلہ ہی لگا لیتے. تو ان کو روک کے, تو ان کو تنگ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کون ہے آپ. لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں. تو کہتے ہیں اچھا پھر مجھے حدیث سنائیں. کی سمیل آ رہی ہے اور عجیب سا حلیہ ہے, اور انہیں کہتے ہیں مجھے حدیث سنائیں. آگے سے وہ کہتے ہیں لست من اصحاب الحدیث, آپ کا حلیہ اور تمہارا یہ جو طور طریقہ ہے, یہ حدیث پاک تو ایک بہت ہی پاکیزہ کلام ہے, وہ اس طرح چوراہوں میں نہیں سنایا جاتا. اب دیکھیے کہ جب اللہ رب العالمین نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے بدلنے کے کیسے مواقع فراہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے جیب سے خنجر نکالتے ہیں اور دھمکی دے کے کہتے ہیں حضرت امام شعبہ کو کہ حدثنی او اجرہ کا, حدیث سنائیں گے یا میں آپ کو اس خنجر سے زخمی کروں, ماروں اس سے. اب انہوں نے کہا اچھا میں سناتا ہوں. انہوں نے جو اثر افرینی کی آپ نے بات کی, انہوں نے کہا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تجھے حیا نہیں ہے تو پھر جو تیرے من میں آئے وہ کر. ہاتھ سے وہی خنجر نیچے گر گیا, وہیں کانپنا شروع ہو گئے. گھر میں آ کے ماں سے کہا ماں دوستوں سے کہنا کہ تمہارا دوست جو ہے وہ کہیں چلا گیا. 30 سال مدینہ منورہ میں آ کے پھر اس طرح حضور کی حدیث کا علم سیکھا کہ امام بخاری کے استاذ بن گئے. امام بخاری کے استاذ بن گئے. اور حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, مکہ معظمہ میں آئے تو کافروں نے, مشرکوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا معاذ اللہ کہ آقا مجنون ہے, کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے, کوئی آسیب ہو گیا ہے. انہوں نے کہا میں اس کا بڑا اچھا دم کر لیتا ہوں اور علاج کر لیتا ہوں, تو مجھے ملائیں میں ان کا علاج کرتا ہوں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ پریشان نہیں ہو, مجھے پتہ چلا ہے آپ پر آسیب ہے, تو میں آپ کو دم کروں گا, علاج کروں گا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے کہا کہ پہلے علاج بعد میں کیجیے گا, پہلے میری ایک بات سن لیں. آپ نے وہ 4 جملے پڑھے, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بات اس کے بعد شروع کرنی تھی کہ زماد ازدی نے کہا رکیے, یہ ذرا دوبارہ سنا دیں. آقا نے دوبارہ پڑھے, اس نے کہا حضور 12 سنا دیں. آپ نے 30 بار سنائے. اب اس کا ذرا جملہ سنیے. اس نے کہا فما سمیتو قد سمیتو
قول الکہنۃ والسحرۃ والشعراء فما سمعت مثل ہؤلاء الکلمات. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے کاہنوں کے کلام سنے ہیں، جادوگروں کے کلام سنے ہیں، شاعروں کے کلام سنے ہیں، خدا کی قسم میں نے ایسا کلام زندگی میں کبھی نہیں سنا. قد بلغنا ناؤس البحر. اس نے کہا ان 4 جملوں میں لگتا ہے سمندروں کی وسعتوں جیسی بلاغت سمو دی گئی. کندو شہد نبات کو یکجا کریں اگر، سبحان اللہ. گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، رنگینی ہے حیات کو یکجا کریں اگر، کل حسن کائنات کو یکجا کریں اگر، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے یہ سب تبسم شہدی کی زکوٰۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی غازی صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں اس کے ضمن میں یہ بات بھی کہ نبی علیہ السلام ایک بہترین خطیب اور مقرر بھی تھے. ٹھیک. اور آپ کے خطبات جو آپ نے مختلف مواقع پر تبلیغ دین کے حوالے سے یہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمائے وہ انتہائی مدلل، مؤثر اور جامع خطبات ہیں. اور قرآن مجید کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا کہ ان خطبات جیسی مثال نہیں ملتی، اور ان میں سے بعض خطبات ذکر بھی کیے. انہی میں سے ایک خطبہ آپ کا ہے جس میں آپ نے ایک موقع پر ایک حکمت کے تحت تالیف قلب کے لیے قریش کو مال غنیمت زیادہ عطا کیا، اور انصار سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ گھروں کو بکریاں، اونٹ اور ریوڑ لے کر جائیں گے اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ گے. یہ جملہ ایسا تھا کہ جس سے انصار صحابہ داڑے مار کر رونے لگے. ایک شخص بات کرتا ہے رقت قلب کے لیے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کی بات میں وہ اثر نہیں ہوتا، لوگ توجہ نہیں کرتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے جو بات اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ رقت طاری ہو جائے تو صحابہ کرام روتے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ وہ بات جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. تو اتنی بات پر صحابہ کرام رونے لگ گئے. اب اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن زبان رسول سے جیسے یہ جملہ سنا تو اس کی تاثیر یہ تھی کہ صحابہ کرام وہ رونے لگ گئے. ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یہ جملہ آپ نے کب ارشاد فرمایا کہ غزوے کے موقع پر ایک شاعر کو گرفتار کر کے لایا گیا جو صحابہ کرام کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس اختیار کی بنیاد پر جو فقط ذات مصطفیٰ کو حاصل تھا آپ نے اس کو معاف فرما دیا. دوسری مرتبہ اس نے پھر یہ حرکت کی، پھر گرفتار کر کے لایا گیا. اب اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے معاف فرما دیں. آپ نے فرمایا اب نہیں. اس موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی لا یلدغ مؤمن من جوہر واحد مرتین، کہ کوئی مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. میاں محمد بخش عارف کھڑی نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. دانش منداں سپ نہیں لڑدے ایک کھڈوں 2 واری، مڑ مڑ دھوکھا کھاون جیڑے مت انہاں دی ماری. جی مجاہد تاثیر کے حوالے کیا سے یاد آ گیا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. آج ماشاءاللہ آپ بھی ہر سوال سے پہلے کوئی نہ کوئی شعر پڑھ رہے ہیں. تو اچھا شریعہ اس کی بات ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی تاثیر کے حوالے سے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو تاثیر تو یقینی تھی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوا کچھ فرمایا بھی نہیں اور پھر بھی جو ہے صحابہ کرام کے دلوں پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا جی چپ کا آواز، جی جیسا کہ وہ قول ہے کہ کتنی ہی خاموشیاں ہیں جو کلام سے بہتر ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور گریہ ہم پر طاری ہو گیا. مرزا غالب
انہوں نے کیا خوب کہا، حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، بارے کلام حق بزبان محمد است۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جلوہ نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بیان سے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام صادر ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں ہر کس قسم بآنچ عزیز است می خورد، سوگند کردگار بجان محمد است، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں جو ایک اور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، وہ ایک خاص حد تک بلندی تھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی ممبر پر جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ مدینے کے گرد و نواح میں اور پورے مدینہ منورہ میں سنا جاتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ فرمایا اجلسو، مسجد نبوی میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے، وہ کسی محلے میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اور جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، اور ہوں گے تیری محفل سے نکلنے والے حضرت داغ، جہاں بیٹھ گئے۔ اچھا جی، وہ نہیں، اس سے بھی بڑا شعر ہے اس کا غالب کا، مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، مٹا سکے تجھے لیکن کوئی اٹھا نہ سکے۔ اچھا جی، اقبال نے کہا ہے، آج کے دور پہ ذرا آ جائیے کہ فصاحت نبوی، شیریں کلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج کا جو مبلغ ہے، آج کا جو تبلیغ کرنے والا ہے، اس کو بھی تو اس میں سے کچھ کیا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے تلخی آ گئی، ہمارے ممبروں پہ گالیاں کبھی ہم نے سنی نہیں تھی، اب تو گندی گالیاں بھی شروع ہو گئی، ماں بہن کی گالیاں بھی شروع ہو گئی۔ تو مجھے اقبال کا یاد آتا ہے کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے جی؟ میں یہاں پہ قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اسے دو میں سے ایک کام کرنا چاہیے، اگر اسے بولنا ہے تو پھر اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر خاموش رہے۔ اگر وہ خاموش رہا، من سکت نجا، خاموش رہنے میں بھی اسے نجات مل جائے گی۔ لیکن اگر وہ بول کے گالی گلوچ اور یہ کرے، یہاں پر مجھے غیر صاحب آپ کا انٹرو یاد آ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ کا انٹرو جو ہے، جو ہمارے جتنے بھی دوست ملنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ پروگرام میں جان پڑ جاتی ہے انٹرو سے، تو میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس بارگاہ پاک کی خیرات ہے، بے شک اس میں میرے جیسا بے علم آدمی اس موضوع پہ گفتگو اگر کر لیتا ہے تو یہ بارگاہ پاک کی یہ کریم آقا کی کرم نوازی ہیں۔ کریم میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ بھی سنت ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دلچسپ آغاز۔ میں ایک حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اب یہ جملہ ایک ایسا تھا کہ سارے جو ہیں وہ حیران متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی۔ پھر آپ نے اگلا جملہ اس سے بھی بڑا کہا، آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور فرمایا یہ عجیب معاملہ صرف مومن کا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اب اس دوسرے جملے پہ دل اور دھڑکے، تجسس اور بڑا۔ پھر آپ نے فرمایا ان امرہ کلہ خیر، فرمایا مومن کی زندگی شروع سے آخر تک ہے ہی خیر اور بھلائی۔ اب یہ بے شمار سوالات جو تھے وہ ذہنوں میں کھڑے ہو گئے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، صرف مومن کا ہے اور ساری زندگی خیر ہے، کیسے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اصابتہ سرا شکرا فہو خیر لہ، فرمایا اگر اس کو جو ہے وہ خوشیاں ملیں، نعمتیں ملیں، راحتیں ملیں تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، فرمایا اگر اس کو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطلب ایک بات کو بتانے کے لیے آپ نے 5 انسینٹیو دیے۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا بتائیے۔ دوسرا جملہ فرمایا الا انبئکم ازکاھا عند ملیککم،
فرمایا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا حضور بتائیں۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم ارفعها درجاتکم، وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجے سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے؟ قالوا بلا۔ چوتھا آپ نے کہا الا انبئکم خیر من انفاق الذهب والفضہ، وہ عمل نہ بتاؤں جو سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ اور پانچواں انسینٹیو دیا، فرمایا وہ عمل نہ بتاؤں جو جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 5 انسینٹیو دے کے اب کون ہوگا جو اس کے بعد اس عمل کی خیرات کو اپنے اندر نہیں سموئے گا؟ صحابہ نے جب بار بار کہا نا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، تو آقا نے فرمایا ذکر اللہ، فرمایا وہ عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو ان ساری چیزوں سے بڑی فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ تینوں کا۔ آج ایسا نہیں لگا کہ وقت سمٹ گیا ہے؟ بالکل ایسے ہی سرکار کو حسن تکلم کی بات، وہ اتنا وسیع موضوع، میں یہی کہنے کو جی چاہتا ہے آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے، میرا کمال فن تیرے حسن کا غلام، اور بات تھی جاں فضا تیری، لہجہ تھا دل ربا تیرا۔ سبحان اللہ۔ کتاب الشفا سے نسخہ دائمی نزلہ اور دمہ کا علاج ہے۔ آ جائیے، سورج نکلنے سے قبل 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار یا فارق کو پڑھیں، اور یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔